اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بحق امیر المؤمنین۔ میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سیرت معصومین علیہم السلام کے حوالے سے ہماری گفتگو ساری و جاری ہے، اور آج کا درس ہے درس نمبر 13، جو کہ تسلسل ہے سابقہ درس کا، سیرت مولائے کائنات یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ اوصاف علی اور فضائل علی ابن ابی طالب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امیر کائنات کی ذات میں متعدد فضائل اور صفات ایک ہی وقت میں پائی جاتی تھیں۔ ایک اچھی صفت جس کی طرف مولا نے اشارہ کیا بعض مقامات پر کہ امیر کائنات کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ پسند نہیں کیا کرتے تھے کہ کوئی شخص اس کے سامنے اس کی تعریف کرے، اس کے فضائل بیان کرے۔ مداحوں کی مدح اور خوشامدیوں کی تعریفیں اور چاپلوس لوگوں کی تعریفیں سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ میں اور آپ کے لیے عبرت ہے، درس ہے، مقام عبرت ہے کہ امیر کائنات تعریف کے مستحق ہونے کے باوجود، فضائل اور کمالات کے مظہر ہونے کے باوجود، لیکن کبھی یہ پسند نہیں فرمائی کہ کوئی شخص آ کر ان کے سامنے ان کی تعریف کرے اور ان کے فضائل بیان کرے۔ سختی سے مولا منع فرماتے تھے۔ تاریخ میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے سامنے آیا اور جو ہے بہت تعریفیں کی، تو مولا نے شدت کے ساتھ ایسا کرنے سے منع فرمایا، اور یہاں تک کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے ذہن میں، یعنی بات کرنا تو دور کی بات ہے، ذہن میں کسی کو یہ خیال آ جائے کہ علی ابن ابی طالب مدح سرائی کو پسند کرتے ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے مولا کہ صالح اور نیک اور بندگان خدا کے نزدیک حکمرانوں کے لیے بدترین حالت یہ ہے کہ گمان کیا جائے کہ وہ تفاخر کے شیدائی ہو گئے ہیں۔ یعنی صالح بندوں کے پاس اور بدترین جو چیز حکمرانوں کے لیے وہ تصور کرتے ہیں، وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ حکمران اگر تعریفیں اور مدح سرائی کے اگر یہ حکمران شیدائی ہو گیا ہے تو یہ ایک بدترین حالت شمار ہوتی ہے صالح بندوں کی نظر میں۔ تو لہٰذا یہ میں اور آپ کے لیے آج کے اس دور میں کسی بھی فیلڈ سے انسان تعلق رکھتا ہو تو ظاہر سی بات ہے معاشرے میں مقام اور منصب کے اعتبار سے کچھ اطرافی اور کچھ اس کی محفل کے زینت لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت تعریفیں بیان کرتے ہیں، چاہے وہ جھوٹی تعریفیں ہوں یا سچ پر مبنی ہوں۔ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے شخصیت پرستی جو وجود میں آتی ہے، اس کا یہی جو ہے نتیجہ سامنے آتا ہے کہ پھر جو ہے یہی چاپلوسی، تعریفیں، مدح سرائی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ لہذا مولا کی سیرت سے یہ بہترین درس میں اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ مولا نے کبھی اپنی زندگی میں یہ پسند نہیں فرمائی کہ کوئی شخص آئے اور اس کے سامنے تعریفیں بیان کرتے رہے اور جو ہے مدح سرائی کرتے رہے۔ یہ ایک اہم نقطہ تھا جس کا تذکرہ کرنا ضروری تھا، اور یہاں سے آگے ہم منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ امیر کائنات کی حکومت قائم ہونے کے بعد دور خلافت میں 3 جنگیں ہوئی جو کہ انتہائی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت نقصان اٹھانا پڑا، اور یہ تا قیام قیامت اس کے نقصانات
کا جو ہے ہر درد دل رکھنے والا مسلمان اس کا احساس کرے گا کہ جو نقصان اسلام کو پہنچا ان جنگوں کی وجہ سے۔ خلافت سنبھالنے کے بعد ظاہری خلافت جو ملی تقریباً 35 ہجری کو، 4 سال کچھ مہینے امیر کائنات نے حکومت کی ہے، اور اس ظاہری حکومت کے دور میں تقریباً 3 جنگیں مولا نے لڑی ہیں۔ پہلی جنگ ہے جنگ جمل، اور دوسری جنگ ہے جنگ صفین، اور تیسری جنگ جنگ نہروان ہے، جس کے بعد امیر کائنات کی شہادت ہوئی ہے۔ ان جنگوں کی تاریخ بیان کرنے سے پہلے ایک روایت ہے امیر کائنات سے، اس روایت کو پڑھنے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو 3 جنگیں ہوئی ہیں دور خلافت میں، ان کی کسی حد تک وضاحت کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو اگر پوچھا جائے کہ دور خلافت میں امیر کائنات کی جو حکومت کے دور میں کتنے ایسے حوادث رونما ہوئے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوا، تو ہم اجمالی طور پر یہ جواب دے سکتے ہیں کہ 3 ایسے واقعات جس میں جنگ جمل ہے، مد مقابل جناب عائشہ ہے مسلمانوں کی ماں، کئی اصحاب کے ساتھ وہ میدان میں اترتی ہے، اور دوسری جنگ میں باغی شام معاویہ ہے، اور تیسری جنگ میں مارقین ہے جو کہ خوارج کے نام سے تاریخ میں ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے گروہ امیر کائنات کے سامنے تھے، اور ان کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے آخرکار امیر کائنات کی شہادت نصیب ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ من بالغ فی الخصومت اثمہ ومن قصر فیہا ظلمہ، بعض نسخوں میں ہے ظلمہ، ولا یستطیع ان یتقی اللہ من خاصمہ۔ اب یہ جو جنگیں وجود میں آئی ہیں، جنگیں لڑی ہیں مولا نے، اس روایت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے جنگ جمل کی، اور اس کے بعد جنگ صفین کی، اور اس کے بعد جنگ نہروان کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو لڑائی جھگڑے میں حد سے آگے بڑھتا ہے، من بالغ فی الخصومہ، جھگڑے میں لڑائی میں جو زیادہ مبالغہ کرتا ہے، حد سے آگے بڑھتا ہے، اثمہ، وہ گنہگار ہوتا ہے۔ ومن قصر فیہا، اور جو اس میں اس خصومت میں اس لڑائی جھگڑے میں کوتاہی سے کام لیتا ہے، ظلمہ یا ظلمہ، وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے یا اس پر مظالم ڈھا دیے جاتے ہیں۔ ولا یستطیع ان یتقی اللہ من خاصمہ، جو بے جا اختلافات کرتا ہے، اور جو بے جا جنگیں لڑتا ہے، اور جو بے جا لڑائی جھگڑے کرتا ہے، لا یستطیع ان یتقی اللہ، وہ تقوی الہی کی حفاظت نہیں کر سکتا، نتیجے میں گنہگار ہوتا ہے۔ تو جو بے جا لڑائیاں کرتا ہے یقیناً وہ راہ حق سے نکل جاتا ہے، تقوی الہی کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، نتیجے میں وہ گنہگار ہوتا ہے۔ لہٰذا پیغام یہ ہے اس روایت کا کہ بے جا اختلافات اور بے جا لڑائی جھگڑے سے انسان اجتناب کرے۔ اور یہ جو جنگیں ہوئی ہیں امیر کائنات کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، اس کا نقصان اسلام کو ہوا ہے، مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے، اور آج تک اسی نقصان میں مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ان جنگوں کا جو نقصان ہوا اسلام اور مسلمین کے لیے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ جو پہلی جنگ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے، علی کے دور خلافت کی پہلی جنگ تھی، اور مقابل میں ناکثین تھے، چونکہ روایت کا مضمون یہ ہے کہ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ میں مأمور ہوں 3 قسم کے گروہوں کے ساتھ جنگ کے لیے۔ پہلا گروہ ہے ناکثین، اور دوسرا قاسطین، اور تیسرا مارقین۔ یہ 3 گروہ ہیں جن کے ساتھ جنگ کرنے پر علی مأمور ہے، اور یہ خبر تھی امیر کائنات کے پاس، اور پیغمبر اسلام نے حالات سے آگاہ فرمایا تھا کہ ایسے گروہوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلا گروہ ہے ناکثین۔ ناکثین یعنی عہد شکنی کرنے والے، بیعت کو توڑنے والے، یہ ہے ناکث یعنی توڑنے والا،
عہد کو توڑنے والے کو ناقص کہا جاتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور روایات میں، اور آپ دعائے ندبہ میں بھی پڑھتے ہیں، اور مختلف روایات میں کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں جو یہ لفظ اور یہ تعبیر وہاں استعمال ہوتی ہے۔ ناقصین، بیعت شکن گروہ، عہد شکن گروہ، اور سر فہرست ہے طلحہ اور زبیر جو کہ اصحاب رسول ہیں، صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اور ادھر سے عہد شکنی بھی انہوں نے کی، اور جو ہے مسلمانوں کی ماں عائشہ کے ساتھ مل کر علی کے مقابلے میں میدان میں آ گئے۔ اور سبب جو اسباب ہیں، بڑی تفصیلات ہیں اس میں، اور چونکہ ایک موضوع ملحوظ نظر ہے لہٰذا ہم اسی لحاظ سے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور جہاں وضاحت کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی کچھ وضاحت بھی ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ جنگ جمل کے جو اسباب ہیں مختصراً یہی ہوا کہ تیسرے خلیفے کے قتل کے بعد، قتل عثمان کے بعد، یہ معاشرہ جو عدل و انصاف کے لیے ترس رہا تھا، ادراک کیا کہ اگر کہیں سے عدالت ہمیں ملنے والی ہے، انصاف اگر ملنے والا ہے تو وہ علی کا دروازہ ہے، علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ جو اس چیز کے اہل ہیں کہ علی ہمارے درمیان انصاف کو قائم کر سکتے ہیں۔ کثرت تعداد میں بہت بڑا گروہ امیر کائنات کی بیعت کرنے کے لیے آگے بڑھا، اور ضمناً مجبوری اور اضطراری حالت میں طلحہ و زبیر جو کہ بڑے بزرگ صحابی شمار ہوتے تھے وہ بھی علی کی بیعت کے لیے آگے بڑھے، اگرچہ حقیقت میں دل میں اسی خیال کے ساتھ تھے کہ لوگ ہماری بیعت کریں گے اور ہماری بات سنی جائے گی اور یہ خلافت ہمیں نصیب ہوگی، یہ دونوں اس خیال میں تھے پہلے سے، لیکن صورتحال بالکل مختلف ہو گئی۔ تعداد کے لحاظ سے بڑی کثیر تعداد میں لوگ امیر المومنین کی طرف جانے لگے، اور بہت ہی اصرار کے ساتھ امیر کائنات کے سامنے اس خلافت کا انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ خلیفہ بنیں اور حکومت آپ سنبھالیں، امور منظم نہیں ہے لہٰذا نظام آپ ہی چلائیں یا مولا۔ تو یہ بھی آگے بڑھے بیعت کرنے کے لیے، اور بیعت کرنے والوں میں سبقت لے رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے تاکہ علی ہم سے خوش ہو جائے، اور ان کا ایک ہدف تھا، مجبوری کی حالت میں آگے بڑھ رہے تھے بیعت کرنے کے لیے، اور ہدف یہی تھا کہ جو ہے کوئی منصب ہمیں ملے گا، خصوصاً کوفہ و بصرے کی گورنری پر ان کی بڑی نظریں تھیں کہ شاید امیر کائنات علی ابن ابی طالب وہ مناصب حکومی، وہ جو بڑے بڑے منصب ہے اور جو ہے وہ منصب ہمیں دیں گے، اسی خیال سے وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ لیکن چونکہ یہ سابقہ خلفاء کی حکومت سے بالکل مختلف حکومت تھی، اور عدل و انصاف کا مجسمہ ذات علی ابن ابی طالب جو کہ واقعاً جس عدالت کی وجہ سے علی کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، وہ عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے افراد جو خود غرضی میں اور ذاتی مفادات کی خاطر آگے بڑھ رہے تھے، علی ان کو پہچانتے تھے، لہٰذا بالکل ان کو نظر انداز کیا اور کسی منصب کے قریب آنے نہیں دیا۔ جب انہوں نے احساس کیا کہ یہاں سے ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، چونکہ یہاں تو عدالت الہی کا مظہر ہے، یہاں محمد مصطفیٰ کی مکمل مثال پیش کرنے والی ذات ہے، لہٰذا ہم جیسوں کو اس حکومت میں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہاں سے انہوں نے ارادہ کیا کہ جو ہے بیعت توڑ کے عہد شکنی کر کے ناقصین کا لقب لے کر مکہ معظمہ کی طرف نکلنے کی کوشش کی، اور چونکہ ام المومنین مسلمانوں کی ماں عائشہ وہاں پر تھی اور ان کو ورغلانے کے لیے انہوں نے سوچا، بڑی تدبیر کے ساتھ منصوبہ بندی کے ساتھ وہاں سے وہ نکل گئے، اور امیر کائنات نے بہت اصرار کیا اور یاد دلاتے رہے کہ یہ بیعت ایک عہد ہے، اس کو توڑنا جرم ہے، لیکن بہانے کر کے یہ لوگ ام المومنین سے ملے اور نتیجے میں جنگ جمل کے لیے میدان انہوں نے فراہم کیا۔ جنگ جمل چونکہ ایک اونٹ پر سوار ہو کر مسلمانوں کی ماں آئی تھی اور ساتھ ساتھ بڑے بڑے اصحاب تھے طلحہ و زبیر، اور یہ جنگ تاریخ اسلام میں 36 ہجری جمادی الثانی میں لڑی گئی ہے بصرے کی سرزمین پر۔ طلحہ و زبیر
قتل عثمان کے بعد، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قتل عثمان میں یہ لوگ آگے آگے تھے، اور اب جو نعرہ بلند کیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ قصاص لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، عثمان کو قتل مظلومہ، یہ نعرہ بلند کیا کہ حالت مظلومانہ میں ان کی شہادت ہوئی ہے، ان کو قتل کیا گیا ہے، ایسے احساساتی نعروں کے ساتھ یہ لوگ میدان میں آئے۔ اور لطف کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ محاصرہ کیا جا رہا تھا مدینہ منورہ میں لوگوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، کوئی خاص گروہ نہیں تھا، مکمل مسلمان اکٹھے ہوئے تھے کہ عثمان کے محاصرے پر باقاعدہ اتفاق کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، اور طلحہ و زبیر بھی سر فہرست ہے۔ اور اسی اثناء میں جب محاصرہ کیا گیا ہر طرف سے، تو ام المومنین مدینے سے نکل گئی اور یہ کہہ کر، یہ پیغام دے کر، اقتلوا نعسلا، اس خلیفہ ثالث کو قتل کا اشارہ بھی دیا۔ اور ان کا موقف، عائشہ کا موقف بھی عام مسلمانوں کے ساتھ، جو مسلمان اکٹھے ہوئے تھے عثمان کے خلاف، اور ان کو نظر بند کیا گیا تھا اور ہر طرف گھر کے اطراف میں کھڑے تھے، ان کے ساتھ ان کا موقف ملتا تھا، اور ناراض تھی، اور یہی کہہ کر مدینے سے نکلی کہ اس کو قتل کیا جائے، اور اس امید میں تھی کہ قتل عثمان کے بعد جو ان کے پسندیدہ اصحاب تھے ان کو حکومت ملے گی، اور وہ طلحہ و زبیر۔ مگر جب قتل عثمان کے بعد منظر ہی بدل گیا، حکومت علی کو ملی، لوگوں نے بڑی تعداد میں علی کے سامنے یہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور علی حاکم وقت بنے۔ تو بالکل جو ان کا خیال تھا کہ قتل عثمان کے بعد حکومت طلحہ و زبیر میں سے کسی کو ملے گی، اور پسند کے مطابق جو کچھ حکومت سے وہ لینا چاہ رہی تھی، وہ ظاہراً ان کو بہت دور نظر آیا کہ اب جو ہے حکومت کسی کو ملنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ لوگ مکہ پہنچے اور یہی قتل عثمان کا نعرہ بلند کیا، تو وہ جو قتل عثمان میں موقف کے لحاظ سے مسلمانوں کے ساتھ تھی، نظریہ بدل گیا، چونکہ اب حکومت علی کو ملی ہے، لہٰذا طلحہ و زبیر کے ساتھ مل کر علی کے خلاف میدان میں آ گئی، اور اون پر سوار تھی، اسی لیے اس کو جنگ جمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کا نقصان، بہت بڑا نقصان ہوا۔ علی اصرار کرتے رہے مگر یہ لوگ باز نہیں آئے، اور یہاں تک کہ بصرے کی سرزمین پر علی کے خلاف تقریریں کرنے لگے بڑے بڑے لوگ، اور یہاں تک کہا گیا کہ بدترین انسان نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب ہے، یہاں تک کہا گیا بصرے میں۔ مگر امیر کائنات نے، جو کہ عامل اور گورنر تھا عثمان ابن حنیف بصرے میں، ان کو یہ پیغام ارسال کیا کہ میرے آنے تک دفاع میں مصروف رہنا ہے، اور جب میں خود آؤں گا تو کس طریقے سے جنگ لڑی جاتی ہے میں اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، میں خود ان کو سبق سکھاؤں گا۔ یہ پیغام تھا امیر کائنات کا، اور علی کے پہنچنے تک عثمان ابن حنیف نے دفاع کیا، اور جو ہے آخر کار یہ جنگ علی ابن ابی طالب نے لڑی اور کامیابی حاصل ہوئی، اور اسی طرح مسلمانوں کا وہاں قتل عام ہوا، اور سبب یہی لوگ بنے جو قتل عثمان کے نعرے لگا کر لوگوں کو میدان میں لے کر آئے تھے۔ اور گفتگو ساری وہ جاری ہے انشاءاللہ تعالی، دوسرے محاضرے میں کچھ تفصیلات کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔